نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ جب ہم لوکا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ ان 12 رسولوں میں نہیں تھا جن کو یسوع مسیح نے چنا۔ کئی دفعہ لوگ لوکا کو بھی رسول سمجھتے ہیں کہ جیسے شاید متی رسول ہے یا یوحنا رسول ہے تو لوکا بھی ایک رسول ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان 12 میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں خدا ان پر ایمان لایا، اور یہ پولس رسول کا بڑا قریبی ساتھی تھا۔ مسیح خداوند کے جو شاگرد تھے وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک فلپس جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاید غیر قوم سے تھا، باقی سارے جو شاگرد تھے وہ یہودی تھے۔ لیکن جو لوکا ہے یہ یونان کا رہنے والا تھا، اور بائی پروفیشن یعنی اس کا جو پیشہ تھا وہ فزیشین تھا، ایک طبیب تھا، ڈاکٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا ذکر ہمیں کلسیوں 4 باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے کہ پولس رسول اس کو پیارا طبیب لوکا کے نام سے پکارتا ہے۔ مقدس لوکا نے 2 کتابوں کو لکھا ہے، جو انجیل ہے اور پھر رسولوں کے اعمال۔ تو جب بھی آپ کبھی اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم کا لفظ پڑھیں یا ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا کہ چونکہ لوکا پولس رسول کے ساتھ مشنری دورے پر گیا، تبلیغ کرنے کے لیے گئے، تو اس لیے چونکہ وہ ساتھ تھا، سارے واقعات کا چشمدید گواہ تھا، اس لیے وہ ہم کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ خود پولس رسول کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب اس انجیل کو دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ خود غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہودی نہیں تھا، اس نے یہ انجیل خاص طور پر رد کیے ہوئے لوگوں کے لیے لکھی، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کی وہ چنی ہوئی قوم تھی، خدا نے انہی کو چنا بے شمار قوموں میں سے تاکہ ان کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کرے۔ تو جو چنیدہ قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، اور باقی رد کیے ہوئے لوگ تھے۔ اس لیے یہودیوں کی نظر میں جو غیر قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ ان کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے، ان کو بڑی نفرت سے دیکھتے تھے، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم خدا کے خاص لوگ ہیں، اور جو باقی ہیں یہ خدا سے دور ہیں۔ اور وہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو خدا سے دور ہے، یہ تو رد کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، جب وہ ایک انجیل لکھتا ہے تو وہ خاص طور پر ان لوگوں کو بھی اس انجیل میں پرومیننٹ کرتا ہے جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی معاشرے میں عورتوں کو کوئی خاص مقام نہیں دیا جاتا تھا، اور خاص طور پر جب ہسٹری لکھنی ہے یا نسب نامے لکھنے ہیں یا اور ایسی باتوں میں تو وہ عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، گویا معاشرے میں جو خواتین تھی وہ ایک رد کیا ہوا طبقہ تھا۔ اور مقدس لوکا جب انجیل کو لکھتا ہے تو وہ بار بار خواتین کا ذکر اس میں
کرتا ہے، بلکہ مقدس لوکا ہی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ صرف شاگرد نہیں تھے، رسول نہیں تھے جو مرد تھے، بلکہ خواتین بھی یسوع مسیح کے ساتھ تھیں اور وہ ان کی خدمت کرتی تھی، اور کئی جو امیر خواتین تھیں وہ اپنے مال سے، اپنے روپے پیسے سے، اپنی مال و دولت سے وہ خداوند کی خدمت کرتی تھی۔ یعنی جس کو دوسروں جو طبقہ دوسروں کی نظر میں اہم نہیں ہے، لوکا نے اس کو اہم سمجھتے ہوئے اس انجیل میں ان کا ذکر کیا۔ غیر قوموں کا ذکر اس نے بہت زیادہ کیا۔ دیکھیں چرواہے ان کو کوئی معاشرے میں اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن خاص طور پر دیکھیں تو ہمیں لوکا کی انجیل میں ہی چرواہوں کا ذکر ملتا ہے کہ فرشتہ مسیح خداوند کی پیدائش پر چرواہوں کے پاس گیا اور ان کو خوشی کی خبر سنائی۔ اسی طرح محصول لینے والے اس معاشرے میں وہ بھی ایک رد شدہ طبقہ تھا، کیونکہ جو حکومت کی طرف سے طے شدہ ٹیکس تھا وہ تو لیتے ہی لیتے تھے، ایکسٹرا بھی لے لیتے تھے، اور اپنی قوم سے لے کر دوسری رومی قوم کو دیتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، محصول لینے والوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ٹیکس کلیکٹرز جو ہوتے تھے، ٹیکس لینے والے۔ تو لوکا کی انجیل میں آپ دیکھیں تو ان کو بھی بار بار ان کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، اور خاص طور پر زکئی جو محصول لینے والوں کا سردار بھی تھا، اس کا بھی ذکر ہمیں صرف لوکا کی انجیل میں ہی ملتا ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ مقدس لوکا جب اس انجیل کو لکھتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کو کوئی قبول نہیں کرتا، خدا کی نگاہ میں وہ بھی اہم ہیں، اور انہی میں سے ایک طبقہ کوڑیوں کا بھی تھا کہ اگر کسی کو کوڑ کی بیماری لگ جائے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا، وہ بھی گویا ان کو رد کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اگر آپ میڈیکلی اس بیماری کو دیکھیں تو یہ کیسی بیماری تھی جس میں ان کی سکن خراب ہونا شروع ہوتی تھی اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی ہڈیوں اور ان کے جوڑوں میں بہت زیادہ تکلیف بھی ہوا کرتی تھی، اور ایک انتہائی اس دور میں لا علاج بیماری تھی کہ کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ معاشرتی یا خاندانی لحاظ سے دیکھیں تو پھر وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، معاشرے سے، محلے سے کٹ آف کر کے وہ باہر قبرستانوں میں یا ویران جگہوں پر رہتے تھے جہاں پر عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ تو سوشلی بھی وہ لوگوں سے بائیکاٹ ہو جاتے تھے، ان کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ناپاک ہو جاتے تھے اس بیماری کی وجہ سے، اور ناپاکی کی وجہ سے وہ خدا کے گھر میں بھی، ہیکل میں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کوڑ کی وجہ سے ناپاک ہیں، لہٰذا یہ ہیکل میں بھی نہیں آ سکتے۔ یعنی یہ جسمانی لحاظ سے بھی ایک تکلیف کا باعث، معاشرتی لحاظ سے بھی، اور پھر سب سے بڑی روحانی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی مصیبت تھی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ لگ جاتی تھی تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمز تھیں، جسمانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ اپنے کسی غمی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بالکل ویران جگہوں پر، قبرستانوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ نہ آئیں۔ اور تو یہ بھی تھا کہ اگر وہ کسی کو آتا ہوا اپنے نزدیک آتا دیکھیں تو وہ ان کا لیے یہ بھی ضرور تھا کہ وہ کہتے رہیں کہ ناپاک ناپاک ناپاک، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہم نے ان کے قریب نہیں جانا، ورنہ ان کے چھونے سے بھی ہم ناپاک ہو سکتے ہیں۔ تو جب ایک شخص اتنی چیزوں میں سے گزر رہا ہو تو اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایسے رد کیے ہوئے لوگوں کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ ہم نے اس حوالے میں بھی پڑھا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کو جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت، یعنی ابھی وہ داخل نہیں ہوئے، اور باہر ہی 10 کوڑی خداوند یسوع مسیح کو ملتے ہیں، اور ان کی حالت بڑی قابل رحم ہے۔ لیکن وہ جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے امید ہے
انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند کو پکارا اور اسے کہا کہ اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ بڑی سادہ مؤثر دعا ہے، مؤثر اپیل ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، شارٹ لیکن با مقصد۔ کبھی کبھی لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں لیکن با مقصد بات وہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم دعا بھی بہت لمبی کر سکتے ہیں، لمبی دعا کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی با مقصد دعائیں نہیں ہوتی، لیکن ان کی بڑی با مقصد مؤثر دعا تھی۔ انہوں نے خداوند سے اپنی مدد کے لیے پکارا، اور خداوند یسوع مسیح، لوگ رد کرتے ہیں لیکن یسوع مسیح رد نہیں کرتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ اب لوگوں میں یہ اختیار بھی نہیں تھا، جرت بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو قبول کر لیتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو قبول کر لیا، اور خداوند نے ان سے بات چیت بھی کی، اور خداوند نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب دیکھیں، بہت سارے جب معجزاتی کاموں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اسی وقت وہ ہو گیا، لیکن چند ایک معجزاتی کاموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کچھ کرنے کے لیے بھی کہا۔ جیسے ایک اندھے کو جب شفا دی تو مٹی اس کی آنکھوں پہ لگائی اور اسے کہا کہ جا کر حوض میں دھو لے، تو مینس کچھ فرما برداری کرنے کے لیے بھی ایک حکم دیا، اور جب اس نے دھویا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ خداوند چاہتے تو وہ اسی وقت ادھر ہی، اور اس نے بے شمار دفعہ ایسا کیا بھی، ادھر ہی ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اب یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو کیا کرو، کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب کاہنوں کو دکھانے کا ایک بڑا خاص مقصد تھا۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تو ضروری تھا کہ وہ جا کر کاہن کو دکھائے، چیک کروائے، کاہن اس کا معائنہ کرتا، اس کا گویا ایک طرح سے وہ چیک اپ کرتا، اور اگر وہ دیکھتا کہ اب اس شخص میں کوڑ کی بیماری نہیں ہے، اب یہ شفا پا چکا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو گویا ایک طرح سے جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ تھا نا، وہ کاہن نے دینا تھا کہ ہاں بھئی یہ بندہ اب آج سے بعد کیا ہے، یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کاہن یہ دیکھتا کہ نہیں، ابھی شاید کوئی 10% بیماری ہے یا 5% بیماری ہے، تو وہ کہتا کہ نہیں، ابھی آپ جائیں اور آپ پھر ہفتے بعد، 10 دن بعد جب بھی وہ دوبارہ آنا ہوتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب اس کو کاہنوں کے پاس بھیجتے ہیں، 10 کوڑیوں کو، تو اب یہ بھی ایک بات آ سکتی ہے کہ خداوند ایک کوڑ کا بندہ جب کاہن کے پاس جائے گا تو کاہن نے تو کہنا نہیں بھائی آپ ٹھیک نہیں ہوئے، تو پہلے آپ ہمیں ٹھیک کریں نا، پھر ہم جا کے دکھائیں، ہے نا۔ ایک سوال تو بات تو ذہن میں آ سکتی ہے نا کہ پہلے تو ہمیں ٹھیک کریں، پھر ہم جائیں گے، پھر دکھائیں گے تو ہمیں کوئی وہ ادھر سے وہ کلیئر کرے گا کہ نہیں اب آپ کو ٹھیک ہو گیا، تو پہلے ٹھیک تو کریں نا۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بھی آرگومنٹ، کوئی بھی بحث خداوند کے ساتھ نہیں کی، فرما برداری کی ہے۔ اور فرما برداری کیا تھی کہ جو حکم ہے وہ مانا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہوئے، ادھر ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ کیا ہوا ہے، جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ فرما برداری بہت اہم ہے۔ ہم سوچتے ہیں، یا اکثر انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے خدا ہمارے لیے کچھ کرے پھر ہم فرما برداری کریں گے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ خدا ان کو پہلے فرما برداری کا کہتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھائیں۔ ابھی ان کا جسم ٹھیک نہیں ہوا، لیکن وہ راضی ہو گئے ہیں اور فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جائیں گے اور کاہنوں کو دکھائیں گے۔ اور جاتے جاتے یہ ان کی فرما برداری اور خداوند کی قدرت کہ وہ جاتے جاتے ٹھیک ہو گئے، پاک صاف ہو گئے۔ اور ان میں سے ایک جو سامری تھا وہ بھی غیر قوم، جب اس نے یہ دیکھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور خدا نے گویا میں جو رد کیا ہوا تھا مجھے قبول کر لیا ہے، تو اب وہ رسپانس کیا دیتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے۔ اگر ہم
15वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है कि फिर उसमें से या उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया हूं, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा, यानी वापस आया, और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। ये रिस्पॉन्स कितना खूबसूरत, जब खुदावंद उसको कबूल कर लेता है और खुदावंद की कुदरत उसकी जिंदगी में काम करती है और उसका जिस्म बदल जाता है, वो शिफा पा जाता है, तो फिर वो खुदा की तमजीद करता है बुलंद आवाज से, और वो खुदा का शुक्र करता है कि कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता था, बीमारी ऐसी लग गई थी जो लाइलाज थी, लेकिन खुदावंद यीशु ने मुझ पर रहम किया है, तो वो आकर इस बात का शुक्र करता है और बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ। आमतौर पर यह भी होता है कि वो कहते हैं ना, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, के ज्यादा जो लोग कर रहे हो ना, तो एक आध बंदा वो कहता है मैं एक अलहदा क्या करूं, चले मैं भी इनके साथ ही। तो 9 जो हैं वो हमें बाइबल नहीं बताती कि वो कहां गए, वो घर गए, काहन के पास गए, कहां गए, बाइबल खामोश है। लेकिन ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है कि जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी राहों पर जा रहे हों और उनमें से कोई एक हो जो खुदा की तरफ आए, तो कभी कभी ये एक के लिए भी चैलेंज होता है, वो कहता है चलें जिधर सारे जा रहे हैं ना मम्मी उधर ही जाना। लेकिन ये एक वो वापस आया, खुदावंद को सिजदा किया, खुदावंद का शुक्र किया, खुदावंद की तमजीद की, और खुदावंद से खुश हुए। बल्कि खुदावंद ने पूछा कि बाकी 9 कहां हैं। चाहिए था कि वो भी आते और वो भी शुक्रिया अदा करते, क्योंकि फजल तो उनकी जिंदगी पर भी हुआ है, कबूल तो वो भी कर लिए गए हैं, शिफा तो उनको भी मिल गई है, लेकिन वो क्यों शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं मेरे पास तमजीद करते हुए वापस आए। तो गोया खुदावंद की ये ख्वाहिश है, खुदावंद डिमांड कर रहा है, तकाजा कर रहा है इस बात का कि वो बाकी 9 कहां हैं। चाहिए था कि वो भी आते और वो भी मेरी हम्द करते, तारीफ करते, शुक्रगुजारी करते। जिस भाई और बहनों, आज शुक्रगुजारी है कि हम में से किसी को जिस्मानी तौर पर कोढ़ की बीमारी नहीं है, और यह भी शुक्रगुजारी है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता ये बीमारी लग जाए तो आज के दौर में इसका इलाज मौजूद है। लेकिन एक और ऐसी बीमारी जिसका आज भी कोई इलाज नहीं इंसानों के पास, और वो है गुनाह की बीमारी। अगर किसी को गुनाह की बीमारी लग जाए तो उसकी हालत बड़ी काबिल रहम है। गुनाह हमें खुदा से भी दूर करता है, गुनाह हमें इंसानों से भी दूर करता है। वो हम बाग़ अदन में देखते हैं, आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से उनकी खुदा से दूरी हुई, वो रद्द कर दिए गए, निकाल दिए गए बाहर, और फरिश्ते का पहरा लगा दिया गया कि वापस ना ये आए। गुनाह हमें खुदा से दूर करता है, और ना सिर्फ हम खुदा से दूर होते हैं, अपनों से भी दूर हो जाते हैं। सारे एक जगह मिलकर बैठते हैं, फैमिली मेंबर्स, लेकिन अगर किसी ने कोई गुनाह करना है, वो अपना फोन लेगा, लैदा हो जाएगा, बखरे कोने च बैठा होएगा, उत्ते भी पासवर्ड, फिर हर ऐप पे भी पासवर्ड। मुझे नहीं समझ आती क्यों। इसकी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि आपने मेजर, आपका एक फोन पे भी पासवर्ड है, फिर हर ऐप पे भी आपका अलग अलग पासवर्ड है, और वो किसी को भी नहीं पता क्यों। वजह यह है कि गुनाह हमें फैमिली से दूर कर देता है। बस टाइम नहीं होता फैमिली मेंबर्स के पास बैठने के लिए, पेरेंट्स के पास बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुनाह है जो हमें बिल्कुल, वो कहता है बस किसी कोने में बैठ जाओ, ठीक है, घर में या बाहर या किसी और जगह जहां पर कोई आपको ना, बस अलग थलग आपकी एक अपनी दुनिया हो। तो गुनाह हमें क्या करता है? खुदा से भी दूर करता है और इंसानों से भी दूर कर देता है। और
گناہ کی وجہ سے کئی دفعہ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے تعلق آپس میں خراب ہو جاتے ہیں, ایک فیملی میں رہتے ہوئے تعلق خراب ہو جاتے ہیں, رشتہ داریوں میں تعلق خراب ہو جاتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے؟ گناہ. شاید عیب جوئی کا گناہ آ گیا, تعلق خراب ہو گئے, یا بے وفائی کا گناہ آ گیا, تعلق خراب ہو گئے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ جو ہے وہ ہمیں انسانوں سے بھی دور کرتا ہے. اس لیے گناہ کسی انسان کے پاس ایسا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ گناہ کا علاج کر سکے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو, اب کوڑ کی بیماری تو کسی کے مرنے تک اس کے ساتھ رہے گی نا, لیکن گناہ کی بیماری مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ ہی رہتی ہے, ان دوزخ چ لے کے جاندی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ اس کا مطلب ہے یہ کوڑ سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری اگر انسان کو لگ جائے تو وہ بیماری کب تک رہے گی؟ مرنے تک. مرنے کے بعد تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے نا. لیکن گناہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے بھی جان نہیں چھوڑتا اور مرنے کے بعد بھی. یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے, کسی انسان کے پاس اس کا کوئی علاج اور حل نہیں ہے. اس لیے یہ بڑی قابل رحم حالت ہے اگر کوئی انسان گناہ میں زندگی گزار رہا ہے. لیکن نا امیدی نہیں ہے. ایسے جو گناہ کے سبب سے خدا سے دور ہو چکے, اپنوں سے دور ہو چکے, جو رد کر دیے گئے, خداوند یسوع مسیح ان کو بھی بلاتا ہے. خداوند کی خواہش ہے کہ وہ بھی خداوند کے پاس آ جائیں. جن کو کوئی قبول نہیں کرتا, جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, وہ بھی یسوع کی نگاہ میں اہم ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان کو بھی بلاتے ہیں تاکہ وہ اس کے پاس آ جائیں. اور فرما برداری بہت ضروری ہے. جیسے ان کو کہا گیا کہ آپ نے جانا ہے اور جا کر کہانوں کو دکھانا ہے, اور انہوں نے فرما برداری کی, اور خدا نے ان کی زندگی میں یہ فضل کیا کہ وہ اپنی اس بیماری سے شفا پا گئے. یاد رکھیے گا, گناہ کا علاج صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے, اور مسیح کی جو قربانی ہے, مسیح کی جو صلیبی موت ہے, وہ ہمارے گناہ کا علاج ہے. اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے, اور ایمان لانا کیسے ہے؟ دل سے. اور دل سے ایمان لانے کے بعد زبان سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اقرار کرنا ہوتا ہے اپنے گناہوں کا, اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوتا ہے, اپنی خطاؤں کی معافی خدا سے مانگنی ہوتی ہے. اور جب کوئی خداوند کے پاس آتا, خداوند اس کو قبول کر لیتے ہیں, اور جب قبول کر لیے جاتے ہیں تو پھر ہمارا رسپانس یا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ خدا کی تمجید کرنی ہے, ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر کرنا ہے, اور ہمیشہ اس ہی کے قدموں میں جھک کر ہر ایک بات کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہے. اور یہی خدا کی خواہش ہے. اگر خدا نے ان کی زندگی پر کام کیا, فضل کیا, وہ نہیں آئے, تو خدا نے پوچھا کہاں ہے؟ جو ان کو آنا چاہیے. تو میرے اور آپ کی زندگی پر جب خدا نے فضل کیا ہے تو ہمیں خدا کے پاس آنا چاہیے. اور ضرور ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو پھر اس سامری کی طرح بلند آواز سے خدا کی تمجید کریں, ہم پورے دل سے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری دیکھی اور اندیکھی نعمتیں خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں. کبھی آپ نے فیل کیا کہ یہ جو آنکھیں جھپکتے ہیں یہ کیا ہے؟ اور دن میں پتہ نہیں کتنی بار, شاید سینکڑوں ہزاروں دفعہ, اور نہ چاہتے ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نا. اور یہ خدا کی ایک بہت بڑی ایسی اندیکھی ہے جس پر شاید کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. آنکھیں جھپکتے ہیں, اس سے ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, ریفریش ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور کافی دیر تک اگر ہم آنکھیں نہیں جھپکتے تو ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. یہ خدا نے کیسا ہمارا سسٹم بنایا ہوا ہے, کیوں نہ ہم ہر ایک بات کے لیے اس کی شکر گزاری کریں, ہم اسی ہی کو سجدے کریں, ہم اسی ہی کی عبادت کریں, کیونکہ وہ رد کیے ہوئے لوگوں کو قبول کرتا ہے, ان کو بحال کرتا ہے, اور خدا کی نگاہ میں وہ اہم ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر ابھی بھی کوئی گناہ کی زندگی میں ہے, خداوند اس کو بلاتا ہے, اور خداوند اس کو
قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے معاشرہ قبول نہ کرے، والدین قبول نہ کریں، کلیسیا قبول نہ کرے، کوئی بھی قبول نہ کرے، لیکن خداوند ایسے لوگوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مصرف بیٹے اور وہ بھی یہ بھی دیکھیں کہ صرف لوکا نے ہی اس کو لکھا ہے، مصرف بیٹا جو گمراہ ہو گیا لیکن اس کے لیے بھی امید ہے، وہ واپس آیا تو باپ نے اس کو گلے لگایا ہے، اختیار بھی دیا ہے، جشن بھی منایا ہے۔ تو آج ہم سب کے لیے بھی امید ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم رد کیے ہوئے ہیں، تو خدا کی نگاہ میں آپ اہم ہیں، خدا آپ کو قبول کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور گناہ گاروں کے لیے بھی یہ امید ہے کہ گناہ کا علاج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے، اس نے صلیب پر ہماری خاطر جان قربان کر دی ہے، اب فقط ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، توبہ کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، تاکہ ہم اس کے حضور بحال ہو سکیں۔ سو خدا ہم سب کو آج کے کلام سے برکت بخشے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔